اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کو کور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ سب سے پہلے ان کو ہجوں سے پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای ذال الف زبر ذا، و ایذا لام زبر لا، قاف لام پیش قل، لام زبر لا قل، ذا یا زی زی، نون زبر نا، لقل الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون واو پیش نو، آمنو، قاف الف زبر قو، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، واو زبر وا، حمزہ زر ای، و ای ذال الف زبر زا، و ایذا، ہا زبر ہا، لام واو زبر لو، خالو، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، شین زبر شا، یا کھڑا زبر یا، شا یا، تو یا زیر طی، شیا طی، نون زیر نی، حامیم زیر ہم، شیاطینہم، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، میم زبر ما، عین زبر آ، مع، کاف میم پیش کم، معکم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم الف زبر ما، انما، نون حا زبر نخ، نون پیش نو، نحنو، میم سین پیش مس، تا ہا زبر تخ، مستخ، زا زی زی، مستہزی، حمزہ واو پیش او، مستہزیعو، نون زبر نا، مستہزیون، وقف کریں گے تو مستہزیون۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زر ای، و ای، دال الف زبر ذا، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، و ایذا، لام زبر لام کو نرمی سے پڑھیں گے، قاف لام پیش قل، لام زبر لا، قاف حرف مستعلیہ کا حرف، اس کو پر پڑھیں گے، آگے تشدید ہے تو لام دو بار پڑھا جائے گا، کل، ذا یا زی، زا کو نرمی سے پڑھیں گے، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون زبر نا، نرمی سے پڑھیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم زبر ما، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، قاف الف زبر قو، کاف حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کے بعد الف ہے، الف سے پیچھے اگر حرف مستعلیہ کا حرف آ جائے تو الف کو بھی پر پڑھتے ہیں، آگے لام واو پیش لو، اور مد کا سائن ہے، مد منفصل ہے، تین الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، الف سے پیچھے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون تشدید والا ہے، خوب گنہ کریں گے، اور الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، آمنا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و ایذا، خا جو ہے حرف مستعلیہ کا حرف ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، لام واو زبر لو، واو لین کا قاعدہ ہے، خلو، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، نرمی سے پڑھا گیا، شین جو ہے وہ حرف شجریہ کا حرف ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں آواز منہ میں پھیلتی ہے، یا کھڑا زبر یا جو ہے یہ بھی سیم اسی قاعدے کے مطابق پڑھا جاتا ہے، منہ میں آواز پھیلتی ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، آگے تو ہے حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے، شیاطی، نون زیرنی، ہا میم زیر ہم، ہا حرف ہے ہلکی کا حرف، حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے، آگے میم ساکن ہے اور اس کو ہم اظہار کریں گے یہاں پہ، قاف الف زبر قا، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ کا حرف، آگے لام واو پیش لو، مد کا سائن آگے، تو اس کا مطلب ہے یہ مد منفصل ہے،
اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، نون مشدد ہو گنہ کرنا ہے، الف سے پیچھے زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ میم جو ہے میم زبر ما، عین جو ہے حرف حلقی کا حرف، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ مع، کاف جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ معکم، میم ساکن ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ آگے حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، نون مشدد ہے، خوب گنہ کریں گے۔ میم الف ما، الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ نون ح زبر نہ، ح جو ہے حرف حلقی کا حرف ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ آگے نون پیش نو، پھر میم سین پیش مس، سین حرف سفیریہ، جب اس کو ادا کریں گی سیٹی کی آواز آئے گی۔ تا ہا زبر تخ، تا نرمی سے پڑھیں گے، ہا جو ہے حرف حلقی کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ تہ، زا جو ہے زا بھی حرف سفیریہ میں سے ہے، جب زا کو پڑھتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے مستہزی۔ حمزہ جو ہے حرف حلقی میں حلق کے نچلے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ حمزہ پیش اون، نون زبر نا، مستہزئون، وقف کریں گے تو مستہزئون۔ اب ہم اس کے بعد اس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کی گرامر کرتے ہیں۔ واو پلس اذا، عطف پلس اس میں ظرف زمان، اس کا ترجمہ ہے اور جب۔ اذا، اذا کہاں پہ آتا ہے؟ جب ماضی کے ساتھ آئے تو مضارع بنا دیتا ہے۔ و اذا کے بعد لقو، لام قافیہ باب سمیع سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے لقیہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یلقا، اور یہاں پہ لقو ہے، اس کا مطلب ہے وہ ملے تھے، فعل ماضی جمع غائب مذکر۔ اذا لقو کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ ملتے ہیں، یعنی کہ اذا نے فعل ماضی کو مضارع بنا دیا۔ یہ تھا لام قافیہ، اس کو ہم نے سمعو کے وزن پہ جب ایڈ کیا تو یہ کیا بن گیا؟ لقیو، ماضی کا حرف علت اور سیغے کا حرف علت۔ اب سیغہ کا حرف علت کیا ہے؟ واو یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب مادے کا حرف علت ہے یعنی کہ یا، یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مادے کا حرف علت کو گرا دیا جائے گا، یعنی کہ ہم نے اس میں جو یا تھا لقیو میں یا کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لام قاف، قاف کے نیچے زیر، آگے واو الف۔ اچھا، اس کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ قاف کے نیچے زیر ہے تو زیر کو ہم نے ختم کیا، اور واو کے موافق جو پچھلے واو کے موافق جو حرکت آنی چاہیے تھی وہ پیچھے لگا دی، تو اب بن گیا لقو۔ آگے ہے الذین، الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے، اور جمع میں کیا ہے؟ الذین مذکر میں یہاں پہ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جو جن سے یہ سب جو ہے مذکر جمع کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ آمن مادہ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، یہ باب الافعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے آمن، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یؤمنو، اور یہاں پہ ہے آمنو فعل ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور یہ باب الافعال سے تھا۔ اس میں آمنو میں جو فاعل تھی وہ کہلائے گی ہم، ٹھیک ہے، اور یہاں تک جو جملہ ہے وہ بن جاتا ہے جملہ فعلیہ شرطیہ۔ آگے ہے قالو، قالو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام، اور یہ باب النصرہ سے ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، اور یہاں پہ ہے قالو یعنی فعل ماضی جمع غائب، اور اس کا مطلب ہے ان سب نے کہا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی جس کی فاعل ہے وہ ہم ہے۔ اس کے بعد ہے آمنا، فعل ماضی ہے، حمزہ میم نون باب الافعال سے ہی ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے آمنا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یؤمنو، اور یہاں پہ ہے آمنا یعنی فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم سب ایمان لائے، ہم سب ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو اس کی فاعل ہے وہ ہے نحنو، یہ بھی کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ جواب شرط، ٹھیک ہے، اب کیا بنا؟ وَإِذَا لَقُوا ظرف زمان پلس فعل، اور جب ملتے ہیں، الذین اس میں موصول جو لوگ، آمنو فعل ایمان لائے، قالو فعل کہتے ہیں، آمنا فعل ہے،
ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے، واو حرف عطف، اذا ظرف زمان، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ظرف زمان شرطیہ، حلو فعل ماضی ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، ہا لام یا، باب نصرہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے حالا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخلو، اور یہاں پہ ہے حلو ماضی فعل ماضی غائب، اور یہ اس کا مطلب ہوا وہ سب اکیلے ہوئے، اس کا جو فاعل ہے وہ ہم ہے۔ آگے ہے الا، الا کیا ہے، حرف جار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شیاطینہم، یہ کیا ہے، یہ مرکب جاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شیاطینی جار مجرور دونوں آپس میں، تو یہ کیا بن گیا، مرکب جاری، اور یہ جو شیاطین لفظ ہے یہ جمع مکسر کے لیے استعمال ہے، شیطان کی جمع شیاطین، ٹھیک ہے۔ اور اب شیاطینہم یہ کیا کہلائے گا، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مرکب اضافی۔ یہ اتنا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہے۔ آگے ہے قالو، قالو کیا ہے، فعل ماضی ہے اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ کیا ہے، قاف واو لام، اور یہ باب النصرہ سے ہے اور اس کی جو فاعل ہے وہ ہم ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ قالا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، قالو فعل ماضی جمع غائب، ان سب نے کہا۔ اور آگے ہے انا، مشتبہ بالفعل ہو گیا، اور آگے جو الف ہے ان پلس نون الف نا ہے، یہ نحنو کی ضمیر ہے یہاں پہ، اور یہ اسم ہے انا کی، جو اس سے پیچھے جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کا اسم بن گیا۔ آگے ہے معکم، ظرف زمان ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو کم ہے وہ کیا ہے، ضمیر جمع حاضر، اور یہ انا کی خبر بھی کہلائے گا۔ ضمیر منفصل، نحنو، ہم دو یا ہم سب مذکر مؤنث کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نحنو جو ہے یہاں پہ مرفوع مبتدا کے لیے آئے گا۔ مستہزئون، مستہزئون کیا ہے، ایک تو میم سے یہ سمجھ لگ گئی کہ یہ اسم الفاعل ہو گیا، اور اس کے روٹ ورڈ ہیں ہا زا حمزہ، اور یہ جو ہے باب الاستفعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خبر ہے انا کی، جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ قالو فعل وہ کہتے ہیں، ان پلس نا حرف مشبہ بالفعل پلس ضمیر بے شک ہم، معکم حرف زمان پلس ضمیر، اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ، ان پلس ما کلمہ حصر بن گیا، اس کا مطلب ہے محض، نحنو ضمیر جس کا مطلب ہے ہم، مستہزئون اسم الفاعل ہے، اس کا مطلب ہے مذاق کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو ذرا آسان سے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خَلَوا اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ پاس، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالوا کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک محض ہم، نحنو ہم، مستہزئون ہم مذاق کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا کیا ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے، مطلب یہ کہ یہ بدباطن لوگ جو تھے مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی دوستی، ایمان دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے، بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے، اور جب یہ اپنے سرداروں اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو انہی کسی ہو کے رہ جاتے ہیں اور تو انہی کی بات کرتے ہیں۔ خلو کے معنی یہاں پہ تنہائی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور الا کے ساتھ متعدی ہے، یعنی اس کے معنی ہے لوٹ جانے کے، یعنی کہ جب وہ واپس لوٹتے ہیں تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس۔
ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ جو لفظ شیطان ہے اس سے مراد بڑے بڑے سردار ان کے علماء یہود اور سرداران کفار مشرکین و منافقین ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر اصحابہ کرام کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ تھے۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان سے مراد وہ ساتھی ہیں جو مشرک لوگ تھے یا منافق لوگ تھے، اور اس سے مراد وہ لوگ جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، اور یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور قرآن مجید میں شیاطین الانس والجن یہ دو الفاظ اکٹھے آئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ہم بھی ویسے ہی ہیں، اور جب وہ اپنوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان سے محض ان کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کے بعد مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔